السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ بے شک اس قرآن کو اتارا بھی ہم نے ہے اور اس کی حفاظت بھی ہم خود ہی کریں گے۔ ناظرین، بڑے افسوس کی بات ہے، جس طرح کہ یہ کل کی بات ہے کہ سوڈان کے اندر اللہ رب العالمین کے قرآن کی توہین کی گئی، گستاخی کی گئی، اور یقین مانیے یہ وہ اللہ کی کتاب ہے جو اللہ پاک نے اپنے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی، اور اس کتاب کی توہین کی گئی، اس کتاب کی گستاخی کی گئی، اور تمام امت مسلمہ خاموش ہیں۔ تو ناظرین، یہاں پہ میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک ایسے امت مسلمہ کے اندر جذبہ، شوق اور غیرت پیدا فرما دے کہ یہ کام کسی بھی مسلمان ادنا بھی اگر کوئی بندہ ہے تو اس سے بھی برداشت نہیں ہے۔ تو چلیں ناظرین، میں چاہتا ہوں اسی حوالہ سے آپ کو ذاکر نے ایک حافظہ اللہ تعالیٰ کی ویڈیو دکھاتا ہوں۔ انہوں نے قرآن پاک کے بارے میں کیسے جملے بولے ہیں، کیسے کمال کے جملے بولے ہیں، تو پھر انشاءاللہ اس پہ ہم بھی بات کرتے ہیں۔ تو چلیں ناظرین، وہ ویڈیو ملاحظہ فرمائیں۔ نمسکار سر، میرا نام انکر پنڈت ہے، میں پیشے سے انجینئر ہوں۔ جیسے کہ آپ نے سائنٹیفکلی پروو کرا کہ آپ نے سائنٹیفکلی حوالہ دے رہے ہیں اپنے اتروں کا، آپ اتر دے رہے ہیں سائنٹیفکلی حوالہ دے کر، مطلب سائنٹیفکلی پروو کر رہے ہیں کسی بھی چیز کو۔ میں یہ پرشن پوچھنا چاہتا ہوں، جیسے آپ نے بولا کہ 4 بک یا کہیں تو قرآن اللہ نے لکھی ہے، تو اس کے صرف 2 ہی چیز ہو سکتی ہے، اللہ نے لکھی ہے۔ اللہ نے لکھی مطلب خود اللہ نے لکھی ہے، رائٹ؟ یا تو اللہ رجنیش اوشو جیسے دھرتی پر آئے ہوں گے اس بک کو لکھنے کے لیے، یا انہوں نے سورگ سے اس کو بھجوایا ہوگا، خود لکھ کر سورگ میں لکھ کر اس کو بھجوایا ہوگا۔ کیا بتا سکتے ہیں ان 2 میں سے کون سا طریقہ صحیح ہوگا؟ بھائی صاحب نے اچھا سوال پوچھا ہے کہ اگر یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ اس کے لیکھک ہے، اگر لکھی ہے تو اللہ نے خود دھرتی پہ آ کے لکھی ہوئیں گی یا سرگ سے لکھ کے بھیجی ہوئیں گی؟ یہ آپ کا سوال بالکل بجا ہے، کیونکہ آپ کو اسلام کے بارے میں پورا علم نہیں ہے۔ جب ہم کہتے ہیں یہ اللہ کی کتاب ہے، کتاب کہتا ہوں، تو کتاب کے 2 معنی ہوتی ہے عربی میں۔ ایک ہوتا ہے بک، ایک ہوتا ہے وحی، جس کے معنی ریولیشن ہے۔ آپ سمجھے نا؟ کتاب کے 2 معنی ہوتے ہیں، کتاب مطلب بک اور کتاب مطلب وحی، انگریزی میں کہیں گے ریولیشن۔ تو میں جب کہتا ہوں کتاب، وہ وحی کی شکل میں کتاب بن چکی ہے۔ تو اس لیے میں نے کہا، جب میں کہہ رہا تھا 4 کتابوں میں ہمیں یقین ہے، توراہ، زبور، انجیل اور قرآن۔ توراہ وہ کتاب ہے جو اللہ نے نازل کی موسیٰ علیہ السلام پہ، یعنی وحی کے ذریعے۔ We believe in revelation. So اللہ نے وحی کے ذریعے نازل کی اپنے پیغمبروں پہ۔ اللہ تعالیٰ کو کتاب لکھنے کے لیے خود آنے کی ضرورت ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ انسانوں میں سے ایک آدمی کو چنتا ہے اور اس کے ساتھ ایک ہائی لیول آف کمیونیکیشن کرتا ہے۔ آپ سمجھے نا؟ مجھے آج کہنے کے لیے امریکہ جانے کی ضرورت تھوڑی ہے، فون پہ کہہ سکتا ہوں میرے بھائی سے۔ میں یہ نہیں کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے فون کے ذریعے قرآن نازل کیا، غلط نہ سمجھے، فون تو ابھی آیا۔ اللہ تعالیٰ کا کمیونیکیشن فون سے ہے۔ ہم جب فون سے بات کر سکتے تو خود اللہ کو آنے کی ضرورت کیوں؟ مجھے اگر کچھ پیغام پہنچانے کے امریکہ خود جانے کی ضرورت ہے؟ فون پہ کہہ سکتا ہوں یا نہیں؟ ای میل ہے، فیکس ہے۔ تو اسی اللہ تعالیٰ انسان سے کئی گنا کیا انسان سے کمپیئر نہیں کر سکتے، یہ کہنا بھی غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ کا مقام ایک دوسرا مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے ہائر لیول آف کمیونیکیشن، ایزی کہنے کا، ایک وحی کے ذریعے اپنے پیغمبر کو اپنا پیغام پہنچائے۔ مثال کے طور پہ قرآن کیسے کتاب کی شکل میں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے نازل پہنچائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دوہرایا، جب دوہراتے تھے کیونکہ اللہ کے رسول، آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان پڑھ تھے، نہ لکھ سکتے تھے نہ پڑھ سکتے تھے، وہ لے کے اپنے صحابہ، اپنے ساتھیوں کو، آؤ لکھو اقرا، لکھو اقرا، تو لکھتے تھے۔ دوہراؤ، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو وہ کہتے تھے اپنے زبان سے، لوگ جب لکھتے تھے بولتے تھے دوہراؤ، اور وہ سنتے تھے، ہاں صحیح ہے۔ اس طریقے سے دھیرے 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 22 سال، 22.5 سال میں یہ قرآن نازل ہوا۔ ایک ساتھ میں لکھ کے تھوڑی ورق میں لکھ کے بھیجا، یا لیکھک جیسا لکھتا ہے ویسا نہیں لکھا۔ سوال جواب کا سیشن کوئی اللہ کے رسول سے پوچھا کہ مثال کے طور پر بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 219 میں ان لوگ جب پوچھتے شراب کے بارے میں تو اوپر سے وہی آئی،
ان لوگ جو پوچھتے شراب کے بارے میں کہہ دو، شراب کے اندر نقصانات بھی فائدے بھی ہے، نقصانات فائدے سے زیادہ ہے. سوال جواب. اس طریقے سے دھیرے 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 22.5 سال میں قرآن نازل ہوا. جب بھی نازل ہوتا تھا وہ اپنے ساتھیوں سے، صحابہ سے کہتے تھے، وہ لکھتے تھے، وہ سنتے تھے، صحیح ہے. اس طریقے سے 23 سال میں آہستہ آہستہ. تو لیکھک میں کہتا ہوں ہندی میں بیسٹ از دا، عربی میں کہیں گے یہ اللہ کا کلام ہے. کلام مطلب واپس سے لکھنا. تو کتاب کہوں گا وہی کے نام مان، مطلب ناٹ دیٹ ہی روٹ اٹ ہمسیلف، ہی از دا آتھر. آپ سمجھے نا؟ Author means he is the originator. Quran originated from him. That doesn't mean he wrote it with himself, with a pen. He is the author means this book, Quran, is a wahi, a revelation revealed from Allah subhanahu wa ta'ala to his messenger and then given the book form. Hope that answers the question. Thank you. آپ نے ذاکر نائک حافظہ اللہ تعالیٰ کی ویڈیو ملاحظہ فرمائی. تو آئیے ہم اللہ رب العالمین کے قرآن کی طرف بڑھتے ہیں. ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنۃ حتی یلج الجمل فی سم الخیاط. تو ناظرین یہ اللہ رب العالمین کا قرآن کہہ رہا ہے بے شک وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا اور پھر تکبر کیا. پہلے نمبر پہ آیتوں کو جھٹلایا پھر اس کے اوپر تکبر کیا. فرمایا حتی لا تفتح لهم ابواب السماء، اتنی دیر تک یہ ان کے لیے آسمان کے دروازے کھلیں گے نہیں اور نہ ہی یہ جنت میں جائیں گے جب تک یہ اونٹ جو ہے سوئی کے سراغ کے بیچ میں سے نہ گزر جائے. یعنی اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نہ وہ اونٹ سوئی کے سراغ سے، سوئی کے نکے سے گزرے اور نہ یہ جنت میں داخل ہوں اور نہ ان کے لیے آسمان کے دروازے کھولے جائیں. تو ناظرین یہ آیت پڑھنے کا مقصد کیا ہے؟ ایک تو اس ظالم نے جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو قرآن نازل ہوا ہے قرآن کی گستاخی کی. ایک تو اس نے قرآن کی آیتوں کا انکار کیا. نمبر 2 پھر اس کے اوپر تکبر کر کے گستاخی کی، قرآن پاک کی توہین کی. تو فرمایا ایسے بندے کے لیے یہ جنت میں جا نہیں سکتا جب تک یہ اونٹ جو ہے سوئی کے سراغ سے نہ گزر جائے. تو ناظرین یقین مانیے کہیں آپ دیکھیں گے ایک اللہ کا ولی قاری نورین صدیقی رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں، اللہ پاک ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے. کہیں ہے وہ دیکھیں ان کا کتنا اللہ پاک نے نصیب اچھا رکھا ہے. انہوں نے کہیں قرآن پڑھنا اور لوگوں نے پیچھے نماز پڑھنی، نفل پڑھنے، بلکہ نماز تراویح پڑھنی. تو یقین مانیے دل کو سکون ہونا، دل کو اطمینان ہونا اور آنکھوں سے آنسو آ جانے. جب انہوں نے سورہ حشر کی تلاوت کرنی، اللہ رب العالمین کا قرآن پڑھنا تو آنکھوں سے آنسو گرنے. تو کیسا اللہ پاک نے ان کو مقام عطا کیا تھا. اور ایک یہ بدبخت ہے جس نے قرآن پاک کی گستاخی کیا. تو ناظرین دعا کریں اللہ پاک جو قرآن پاک کی توہین کرتا ہے، گستاخی کرتا ہے، اللہ پاک ان کو نست و نبود فرمائے. اور یہ بھی دعا کریں اللہ پاک امت مسلمہ کو اللہ پاک زندہ رکھے تو اسلام پہ، موت دے تو ایمان پہ. جزاکم اللہ خیرہ، احسن جزا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.